اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ سامان، آپ کو پتا ہے کہ دن بدن 18 نومبر جو ہے وہ بالکل نزدیک آ چکا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی رہنے دے، ابھی جو بہت لمبا ٹائم ہے رائے صاحب، تو میں نے کہا کہ اب تو 4 سال بھی گزر گئے ہیں، اب تو 2-3 مہینے ہی رہ، کچھ دن رہ گئے، گن سکتے ہیں ان دنوں کو آپ، جو ہے 90 دن ہے یا ایسے کم دن رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ الٹرنیٹو پارٹی کے بڑے ایکٹیو ہیں، ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور اس دفعہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ قاسم نذیر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قاسم، مجھے پتا ہے بہت مصروف ہیں، کسی جگہ پر ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 18 نومبر تو بہت نزدیک آ چکا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم آپ کو، اور سامعین جو سن رہے ہیں ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو پہلے میں کیا کہتے ہیں، سوری کہ پیچھے کافی شور ہوگا، میں کانفرنس میں آیا ہوا ہوں، تو اس چیز سے تھوڑا شور ہے۔ آئی ہوپ کہ میری آواز آ رہی ہو ٹھیک ٹھاک۔ جناب، جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ٹکٹ ملنے سے پہلے کہ میں دوبارہ ریجنل کونسل کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہوں، اس سے پہلے ہی میں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی میں یہ کہوں گا کہ میں مطلب کہ چپ تو نہیں رہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے سوسائٹی میں، آرٹیکلس میں لکھتا رہتا ہوں، اور ساتھ میں ریڈیو میں بھی میرے کافی ٹینس ریڈیو میں بھی میرے انٹرویوز آئے ہیں، آپ کے پاس بھی انٹرویوز ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس میں ڈیبیٹ میں کافی میں حصہ لیتا رہتا ہوں۔ اور جب سے ٹکٹ ملی ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے اور بھی زیادہ میں ایکٹیو ہو گیا ہوں، ڈفرینٹ ایشوز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ لکھتا ہوں، اور جب ریڈیو میں موقع ملے تو تبھی ڈیبیٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ تو اور ساتھ میں اپنے جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ تو شروع سے میرا رابطہ رہا ہے، ایسا نہیں رہا کہ میں الیکٹڈ نہیں رہا تو ان سے مطلب کہ رابطہ نہیں رکھوں گا۔ مطلب کہ دین کا بھی بڑا شوق رکھتا ہوں، جو دینی ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ادھر بھی ہمیشہ لگاتار آتا رہا ہوں، جو سوسائٹی کے سوشل ہمارے پروگرام ہوتے ادھر بھی آتا رہا ہوں، فل سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے تو دیکھا اسی ہے طرح پارلیمنٹ کے سامنے بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے میڈیا میں۔ بالکل کریکٹ ہے۔ دیکھیں، اب جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، جو حق کیا کہتے ہیں ہم عوامی حقوق کے جو ہوتے ہیں، جو فلسطین کے جو ہو رہے ہیں یا کشمیر کے بارے میں ہو رہے ہیں، ادھر تو میں ہمیشہ آتا ہوں، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آئیں اور حصہ ڈالیں اس میں۔ اور شروع سے ہی میں ساتھ میں میرا ایک اپنا پال کچنگ کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ بھی کافی میرا کیا کہتے ہیں ایک کلوز ریلیشن شپ رہا ہے۔ اگر کوئی میٹرز ہوں جس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پالیسیز بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، تو اس کے میں بھی فال کچنگ جاتا رہتا ہوں، پھر ادھر بیٹھ کے ہم پالیسیز بناتے ہیں۔ اگر التوا کے اوپر بنانی ہو، انٹیگریشن کے اوپر بنانی ہو، یا فلسطین کے اوپر کیسے ہم نے مطلب بات کرنی ہو، یا کوئی بھی ایشو ہو، یا ہیلتھ کیئر کا ہو، سونہل کا ہو، سونہل میں تو کافی میری نالج ہے، تو اس میں بھی میں مطلب اپنا حصہ ڈالتا ہوں، اس میں پالیسی بناتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح میں اپنی پوری کوشش ہوتی ہے قاسم، کہ آپ جدھر جدھر میں کوشش اپنا حصہ کرتے ہیں، ڈالوں اس میں ڈالتا ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہارڈ ورکر ہیں، کسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو، لیکن بندے کو ہارڈ ورکر ہونا چاہیے۔ آپ ورکر کی طرح کام بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس نالج بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی جاب بھی اچھی ہے۔ قاسم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فریڈسبیا اور کوپن ہیگن کمون ہے، یہ الیکشن آ رہے ہیں، سب کمونوں میں الیکشن ہوں گے اور ایک ہی دن الیکشن ہوں گے، آپ کی پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، تو کیا آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ فریڈسبیا میں اور کوپن ہیگن کمون میں آپ کی جماعت کے کون سے امیدوار ہیں؟ ہماری جماعت کے جو امیدوار ہیں وہ مینلی جو ہیں سارے ڈینش ہی ہیں۔ ابھی پاکستانی نام تو کسی کا نہیں میں نے سنا کہ ہوگا، ہے جو کھڑے ہیں کہ ٹکٹ ابھی جو ٹکٹیں ابھی تو ایسے ہیں نا کہ ابھی کا پارٹی جو ہیں صرف سینٹ سنی اور پارٹیاں بھی ہیں، جیسے کہ ورکیل ہوگی یا انہس لسٹ ہوگی، یا جون سی بھی پارٹی ہیں، یا ابھی بھی انہوں نے لسٹ کھولی ہوئی ہے تاکہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہے تو اب آخری چانس ہے۔ میرا خیال ہے ہماری پارٹی میں تو انہوں نے آخری چانس سپتمبر کے میں خیال درمیان میں رکھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پارٹی میں جو کھڑے ہو رہے ہیں پاکستانی، ادھر تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان سے بات کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ذکر کروں ادھر۔ لیکن جو میری اپنی طرف سے وہ جو ہے میری ٹکٹ تو پکی ہو گئی تھی مارچ میں، جہاں میں ریجن کے کونسل میں کھڑا ہوں، اور اس میں جو میرا نمبر ہے وہ 2 ہے، لیکن ہم سو آؤٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں تو کرسی سب سے پہلے مجھے جائے گی۔ تو اس طرح لیکن مطلب کیا آپ کہتے کا ہیں، تو ریجن کا اچھا خاصا تجربہ ہے، باقی بھی آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کی جماعت سے کوئی ابھی حصہ لینا چاہے تو اس کے کتنے چانس ہیں؟ میرا خیال اچھے چانس سے کھڑے ہونے کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوپن ہے کہ میں تو ہماری پارٹی کے مینڈیٹ نکل رہے ہیں، ریجن میں بھی نکل رہے ہیں، بہت سارے کمون ہیں ادھر بھی ہمارے مینڈیٹ نکل رہے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ چانس تو اچھے ہیں۔ اور اگر کوئی میری پارٹی سے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کوشش کرے،
اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے کوئی کہ مسئلہ تو نہیں ہے جس طرح سوشل ڈیموکریٹ میں غالباً کوئی دن ہوتے ہیں کتنے دن ممبر نہ بنا ہو 3 مہینے یا جتنا بھی ہے، تو وہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا الیکشن میں؟ نہیں، ہماری پارٹی میں اس طرح دن کا ہوتا ہے، یہ تو پھر ڈیٹیلز ہو جاتی ہیں، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کمون میں کھڑا ہونا ہے۔ تو میں کپناؤن کمون میں تو کھڑا نہیں ہوں، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے دن کا ہے، لیکن وہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پالیٹکس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کمون کے لیے ہونا ہے، ریجن کے لیے، تو کوئی تو دن ہوتے ہیں، چلے، لیکن مجھے پتا، اب لیکن مجھے پارٹیاں احساس ہے، اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب میں لوگوں سے کیا کہیں گے، آپ کے لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں، پاکستانی آپ کو کیوں ووٹ دیں، ڈینش آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ دیکھیں، میں تو پہلے یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ جو کھڑا ہوا ہے کہ اس میں وہ نالج ہے اور ہمت ہے بولنے کی، کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوں گا تو میں اس ابن کے اوپر بات کروں گا، اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا۔ اب مجھے آپ دیکھ لیں، میں نے بے شک کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں، اگر انٹیگریشن کے بارے میں کوئی بھی صاحب ہے یا مسز میں کوئی غلط بیانی کرتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں نیشنل اخبار میں اس کے بارے میں لکھوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے ریڈیو میں جا کے ڈبیٹ کروں۔ اب میں جب ریجن میں الیکٹر تھا، میری کتنی بار تھی اکھیاس کو کے بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ادھر ہوتے تھے، ڈبیٹ ہماری ہارڈ چوک ہوتی تھی، میں کرتا تھا، میں منہ بند کر کے نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ جہاں بات کرنی چاہیے ادھر مطلب دکھانا چاہیے کہ میں بات کر سکتا ہوں۔ میری جو جس چیز سے میں ڈس ہارٹ ہوتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں ڈس اپوائنٹڈ ہوں گا، میں ڈس ہارٹ ہوتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب نظر آتا ہے کہ اتنے سارے مطلب کہ ہمارے مخالفت ہیں جو غسیستہ ہیں اور دوسرے جو غیر ملکیوں کے خلاف ہیں اور ان پارٹیوں سے ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو آگے دینے والا جواب نہیں ہے۔ بے شک ہمارے اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ہمت دکھاؤ، بولو، ڈرو مت۔ اور میں نے ہمیشہ اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، بے شک کہ مجھے پاس پولیٹیکل کرسی ہو یا نہ ہو، میں نے ہمیشہ ہمت دکھائی ہے کہ میں اس پوائنٹ پہ بات کر سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سمر میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب ہاسپٹل میں ہمارے جو بزرگ جب ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں بات کر رہا پاکستانیوں کی، جنرلی جو بزرگ علقہ جو ہوتے ہیں، جب وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور ان کو واپس جب گھر بھیجا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے فلائن میں، تو اس میں پورے ملک میں 83% غلطیاں ہوتی ہیں دوائی دینے میں۔ یہ اتنا بڑی ایک چیز ہے اور کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میں نے اس کے اوپر بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے جو 2 اخباروں نے بلکہ چھاپا ہے، اور اس سے پہلے ایک ڈاکٹر کے بارے میں بات آئی تھی جو چھپکے سے ہمارے سورسز ایسا دیکھتے ہیں اور اس کو مطلب شیئر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے آرٹیکلس لکھا ہے۔ اب یہ مسز بھی بار بار جا کے کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں غلط بیانیاں کرتا ہے، نیا پو میں صحابہ کرتی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے آرٹیکلس لکھا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم انٹیگریٹ نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر بھی میں نے آرٹیکلس لکھا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ٹاپک ہیں، جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آرٹیکلس لکھوں، اس کے بارے میں ڈینش عوام کو بھی پتاؤں، اور میرے خیال سے میں ان کینڈیڈیٹ میں سے ہوں، بلکہ ہوں میں وہی کینڈیڈیٹ۔ جب کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی ٹاپک ہوتا ہے، میں اپنے ہاتھ ڈال کے بیٹھا نہیں رہتا، میں فل کوشش کرتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کی، سوشل میڈیا میں بھی اور نیشنل اخباروں میں بھی، اور میرے خیال سے اس طرح کا کینڈیڈیٹ چاہیے جس میں ہمت ہو بولنے کی۔ ہاں جی قاسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے خود کہہ دیا، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ رہتے آپ بہت دور ہیں، لیکن آپ اپنی کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ جتنی بھی ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں غیر ملکیوں کے بارے میں، غزہ کے بارے میں، اور آپ پیش ہوتے ہیں، تو میڈیا خود ہی دکھا دیتا ہے کہ بندے کے کہنے سے تو نہیں ہوتا کہ آپ وہاں موجود تھے یا موجود نہیں تھے۔ میڈیا سے اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت اگر کوئی پارٹی لسٹ بنتی ہے، تو آپ تو خیر پارٹی کی طرف لڑ رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کی پارٹی کو، اگر کوپن ہیگن کی میں بات کروں، فلیٹسبیا کی بات کروں، تو آپ کے جو کینڈیڈیٹ، پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک مینڈیٹ ایوریج جو ہے اندازاً کتنے ووٹوں سے نکلتا ہے؟ وہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کوپن ہیگن میں نہیں کھڑا، تو میں نے اپنے کوئی اس میں جان بیچ نہیں کی کہ اس میں کتنے چاہیے، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو کوپن ہیگن میں ہیں 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں اب جو الیکٹڈ ہوئے ہیں، اور اسی طرح فلیکسپیا میں اب بھی نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے خمون میں ہمارا بھی ایک بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کتنے تو ووٹوں سے آئے تھے اندر؟ جناب وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ پاپولیشن کتنی ہے فلیکسپیا میں، پھر اس کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، پھر اس کے حساب سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ کتنی کرسیاں ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے ووٹ چاہیے اس کے لیے۔ یہ اس طرح ہم بیٹھے بیٹھے اندازہ لگانا بہت نہیں، مشکل ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ 3100 ووٹ سے، 2000 ووٹ سے، 1200 سے ووٹ سے پارٹیوں میں تھوڑے جاتے ہیں۔ اگر میں پارٹی لسٹ میں ہوں تو مجھے کتنے اندازن چاہیے؟ 3000، 4000؟
اگر آپ پارٹی میں دیکھیں، اگر پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو پھر وہ یہ دیکھیں گے نا کہ اگر ایک کرسی نکلتی ہے تو آپ کی جو کینڈیڈیٹ کھڑے ان میں سے کتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں. اگر میں اپنے شہر کا، میں اپنے شہر کا بتاتا ہوں، اس کا مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں ادھر رہتا ہوں تو میں اس کی چھان پیچھے رکھتا ہوں. اگر میرے شہر میں پارٹی کو کل ملا کے 1200 ووٹ ملے تو اس کی ایک کرسی نکلتی ہے. صرف 1200 ووٹ میں ایک کرسی ادھر نکل آتی ہے پیو کے لیے. تو اس طرح مجھے پتا ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں 25,000 لوگ رہتے ہیں. تو یہ مجھے اندازہ ہے. اب آپ کوپن ہیگن کا پوچھ رہے ہیں، ادھر میں یہی کہوں گا کہ جو کوپن ہیگن میں ہمارے جو ساتھی کھڑے ہیں، آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ اس کے لیے کتنے ووٹ کی ضرورت پڑے گی. یہ زیادہ آسانی رہے گی. چلے کوئی اگر آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، میں چونکہ جانتا نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کی پارٹی میں صرف آپ کو جانتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے اگر مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ میری پارٹی میں کتنا، لیکن کتنا میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پہلے جو منڈیٹ نکلے ہیں کوپن ہیگن میں، اس میں سے وہ کسی کو مطلب 2,000 پرسنل ووٹ ملے ہیں، کسی کو 15,000 پرسنل ووٹ میں، کسی کو اس سے کم بھی ملے ہیں. اسی طرح کئی بار پارلیمنٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کوپن ہیگن میں کوئی جیسے ان میں سے کوئی 200-300 ووٹ میں ان کو کرسی مل گئی ہے کیونکہ ان کے 4 یا 5 منڈیٹ نکلے چلے تھے. آپ کے ٹائم سے میں جلدی فائدہ اٹھا لیتا ہوں کہ آپ کا جو ہے اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے. اگر میں پوچھوں کہ گیم سے اتنی نکالوں تو آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ پارٹی اچھی پوزیشن میں کھڑی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو لائن جو ہوتی ہے جس میں کیا کہتے ہیں مطلب کہ آپ لائن کے نیچے ہیں یا اوپر، ادھر ہم لائن کے اوپر ہیں. یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ہاں جی بالکل، یہ تو بہت پازیٹیو ٹائم ہے. اسے تو ہم کھڑے ہیں، اسے تو ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں پچھلی بار جب میں ریجنل کونسل کے لیے کھڑا تھا اس وقت بھی کہ لوگوں نے کسی نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ قاسم کی پارٹی کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ ہماری پارٹی کی 2 کرسیاں نکلی. کوپن ہیگن میں ہمارے 6-7 نکلے، فرکسبیم میں ہمارے 1 نکلے، اسی طرح اوہوس میں ہمارے 2-3 تو نکلے. قاسم آپ تو بڑا ہو گیا، ریجن بڑا ہو گیا، تو آپ کے ریجن کے پاکستانی نژاد بھی 2 آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دونوں آپ کے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں، تو مقابلہ ٹف نظر آتا ہے. لیکن ایریا بہت زیادہ بڑا ہو گیا. تو آپ کی پارٹی کے اس وقت کتنے ممبر ہیں ریجن میں؟ اس وقت ہمارے کوئی ممبر نہیں. تو آپ اپنی پارٹی کے اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں؟ میں اپنی پارٹی میں نمبر 2 ہوں. ہم نے ایک اسپیس کینڈیڈیٹ کا گروپ بنایا ہے 4 بندوں کا، اس میں سے میں نمبر 2 پلس میں ہوں. نمبر 2 پلس میں. قاسم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. مہربانی جناب، تھینک یو آپ کا کالنگ کا. تمام ناظرین، یہ تھے قاسم نذیر، جنہیں آپ نے ان کو سنا اور انہوں نے جو کچھ اپنے خیالات تھے بتائے. کوئی چیز انہوں نے چھپا کر نہیں رکھی اور انہوں نے کھل کر بات کی. یہ بڑا محنتی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے، محنت کرتا ہے. باقی جو یہاں بندہ جیتا ہے، یہاں محنت تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن ووٹ ڈالنے والے کو پارٹی پالیسی دیکھ کر ووٹ ڈالنی چاہیے. جس کو مرضی آپ ووٹ ڈالیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے کسی جماعت کو آپ ووٹ ڈالنا چاہے تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کو پارٹی پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو پرسنلی کینڈیڈیٹ ہے اسے بچانا چاہیے کہ اس کا اپنا جو ہے وہ منشور کیا ہے. جو اس کا اپنا منشور ہوگا اسی سے وہ آگے جائے گا. سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا.